Like, subscribe and press the bell icon for new updates. علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. عزیزان محترم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا اور درخواست ہے رب کریم صحیح اور حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر کافی سارے احکامات ذکر کیے. در حقیقت یہاں پر ان برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس برائی کی وجہ سے انسان پستی کی طرف چلا جا رہا ہے، اسی برائی کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس معاملے کی طرف اشارہ کیا اور اس وجہ کی طرف اشارہ کیا کہ جس وجہ کی اور جس کے سبب یہ واقعہ پیش آیا اور بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا. سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر مختصراً اس کا ذکر کیا کہ 4 آیتوں کے اندر 27 سے 31 تک اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو ساتھ حضرت اماں حوا علیہ السلام بھی. اب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے آغاز کے لیے طریقہ یہ رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر دوسرے بطن سے دوسری اولاد پیدا ہوتی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو ان کا آپس میں نکاح کروا دیا جاتا تھا. پہلے بطن کے لڑکے کا دوسری کی لڑکی کا، دوسرے کے لڑکے کا پہلی کی لڑکی کے ساتھ، تاکہ نسل انسانی آگے چلتی چلی جائے. پھر آہستہ آہستہ یہ نکاح ختم ہو گیا جیسے جیسے شریعت کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ ذرا رنگ کے لحاظ سے اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. تو اب اصول کے بنیاد پر قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا. تو قابیل کو شیطان نے ورغلایا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ہی بہن سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اب یہ اصول کے بھی خلاف تھا اور قانون کے بھی اس وقت کے خلاف تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، قابیل سمجھنے پر تیار نہ ہوا. بالآخر ایک بات طے پائی کہ ایسا کرتے ہیں، تم دونوں آپس میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس کی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اور جس کی قبول نہ ہوئی تو وہ نکاح نہیں کرے گا. حالانکہ اصول یہ بنتا تھا، لیکن قابیل کی ضد کی وجہ سے قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں کھلے میدان کے اندر جا کر اپنی قربانی رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیا کرتی تھی. یہ تو اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم قربانیاں کرو. اس امت کے لیے انعام ہے کہ اس امت کا مال غنیمت پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا. اس امت کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ تم مال غنیمت بھی کھا سکتے ہو، قربانی کرو اللہ کے نام کی. بس 3 حصے کرنا افضل ہے، لیکن اگر تینوں ہی کھانا چاہو تب بھی جائے، لیکن بہتر ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے،
ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے، تاکہ ان موقعوں پر ان کو یاد رکھا جائے۔ غریبوں کو بھی جب سارا سال ان کو گوشت نہیں ملتا تو وہ اس کے اندر کم از کم انہیں بھی کوئی نہ کوئی گوشت کا حصہ مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی طرح مثلاً پچھلی امتوں کے اندر ایک حکم یہ تھا، جو بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے دروازے پر اگلی صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ بخش دیا گیا یا پکڑا گیا۔ اب سارے محلے والے اکٹھے ہوتے، صبح صبح جا کر اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، دیکھتے بھی کیا لکھا گیا ہے فوت ہونے والے کے لیے۔ اگر تو لکھا جاتا کہ بھئی یہ بخش دیا گیا، پھر گھر والے بھی خوش اور محلے والے بھی مطمئن، بھی ٹھیک ہے بندہ بخشا گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے لکھا ہوتا بھئی یہ تو پکڑا گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اب آپ اس شرمندگی کا اندازہ لگائیں جو اس کے گھر والوں کو ہوتی ہوگی۔ اللہ نے کتنے پردے رکھ دیے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے اللہ نے، کس بات میں؟ ہماری قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ کا معاملہ ہے، بس ظاہراً دے دی، ہماری بخشش ہوئی نہ ہوئی، بندہ فوت ہو گیا، بحسن ظن یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو یہ اللہ نے پردے، اور حدیث کے اندر آتے اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا یہ ٹرینڈ کہہ لیں، اس کو ایک بہت بڑا وبال کہہ لیں کہ ہم ٹو میں لگتے ہیں، ٹو میں لگے اور کسی کا عیب پتہ چلا نہیں، فوراً اس کی ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بھیج دی، فوراً اس بات کو دیکھا اور کسی کے سامنے آگے بیان کر دیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے ٹو میں نہ لگا کرو، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، اپنے کام سے کام رکھو بھائی۔ ہمارا اپنے اوپر جتنی ذمہ داری، اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، ہونا وہی تھا جو ہوا، خدا کے حکم کے مطابق آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا۔ یہ علامت تھی کہ حابیل کی قربانی قبول، قابیل کی قربانی قبول نہیں۔ اب وہ دنیا کا پہلا گناہ ہو رہا ہے قابیل سے جو اس کے دل میں آیا، اب اس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف حسد پیدا ہو گیا۔ حسد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حسد تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد پیدا ہو گیا، یہ اس میری بہن کے ساتھ نکاح کرے گا، اس کی قربانی قبول، میری قبول نہیں ہوئی۔ آگے آیت میں آ رہا ہے، حابیل نے آگے جواب دیا اللہ جو قربانی قبول کرتا ہے نا، یہ کس کی کرتا ہے؟ متقی لوگوں کی کیا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے تقوی عطا کیا، اللہ نے اپنے فضل عطا فرمایا، اگر تم بھی خدا سے ڈرتا اللہ تیری بھی قربانی قبول کر لیتا۔ تو یہ سارا واقعہ کا خلاصہ تھا۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا، دو گناہوں سے، پہلا گناہ جو قابیل کے ذمے لگا قتل والا، اس کو بھارنے والا جو اصل گناہ ہے وہ حسد ہے، اور آج فرمایا کہ ہم حسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا ہر فرض نماز کے بعد دو آخری صورتیں ضرور پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس میں جادو، حسد اور ہر ایسے شرور سے جو جنوں کی طرف سے آئے، انسانوں کی طرف سے پناہ مل جاتی ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سونے لگتے تو ان آخری صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، پھونکتے تھے اپنے جسم پر۔ تو فرمایا یہ بہت سرحصار ہے انسان کے لیے، تو حسد سے پناہ بھی مانگنی ہے، بچنا بھی ہے، اور کبھی اپنے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا، اس کی بنیاد پر حسد آ جائے گا۔ فرمایا اپنے آپ کو انسان حقیر جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر بندے کو دیکھو۔ اگر اللہ نے آپ کو 2 وقت کا کھانا دیا اس کو دیکھو جس کو 1 وقت کا بھی نہیں ملا۔ اگر اللہ نے آپ کو پہننے کے لیے کپڑے دیے، رہنے کا مکان دیا، اس کو دیکھو جو جھونپڑی میں رہتا ہے، تو اللہ کو شکر پیدا ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بلند بندے کو دیکھو۔ فرمایا یہ انسان کے اندر یہ برائی ختم ہو جائے گی، اور قابیل کو قیامت تک کے لیے ایک ضرب المثل بنا دیا گیا۔ اب جتنے قتل ہوں گے فرمایا وہ پہلا بندہ جو اس قتل کے شریک جرم تھا، قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور حابیل دنیا کا پہلا مقتول ہے۔ تو اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے اس مسئلے کو سمجھایا کہ ہمیں اپنی ایک تو قربانی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے ہاں گوشت اور یہ مال نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے جی پہلے آیت فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھ کر سنائیے میرے محبوب پیغمبر
ان لوگوں پر خبر دو بیٹوں آدم علیہ السلام کی ٹھیک ٹھیک خبر پڑھ کر سنائیے، آدم کے دو بیٹوں کی۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اچھی طرح قربانی پیش کی، حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں دونوں نے نیاز پیش کی، اپنے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی جاتی ہے۔ فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ کالا، وہ دوسرا کون تھا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی؟ قابیل۔ بولا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا حسد کی بنیاد پر۔ کالا، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھ سے کیوں لڑتا ہے بھائی، اللہ تو قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور تقوی کس کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوا کرتا ہے کہ میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے اور آپ پر نظریہ ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کوئی غلط عمل کروں گا میرا رب مجھے پکڑ کرے گا۔ میں گھر کے کمرے میں اکیلے کنڈی لگا کر بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں یہ گمان میں یہ بات ہونی چاہیے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا میرا خدا مجھے پکڑ کرے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، پھر اچانک ایک ہوا چلے گی اور ان کی نیکیاں یوں اڑ جائیں گی جیسے تیز ہوا چلے اور درخت کے پتے جو تنکے کی طرح پڑے ہوتے اڑ جاتے ہیں نا، یوں نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کچھ نشانی بتلائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلوت کے اندر، لوگوں کے اندر تو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، بڑے متقی بنتے ہوں گے، جیسے تنہائی میں موقع ملا گناہ کا فوراً منعقد، حرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ چونکہ ظاہراً تقویٰ کیا کرتے تھے، باطناً تقویٰ اللہ کا خوف نہیں کرتے تھے، جب کمرے میں اکیلے انہیں موقع ملتا گناہ کرتے تھے تو اللہ ان کی برائیوں نیکیوں کو اڑا کر رکھ دے گا۔ تو حابیل نے کہا اللہ متقین کی جو ہے نا نیکیاں قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرح پھیلائے گا اپنا ہاتھ تاکہ تو مجھے قتل کر ڈالے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں نہیں ہوں کہ پھیلاؤں اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں تجھ سے لڑائی کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، میں تیرے خلاف قتل نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس مقصد کو نہیں تجھے قتل کرنے کا، تو مجھے بلا وجہ مار رہا ہے، یہ اس کا نقصان تجھے ہوگا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرا گناہ لے کر بھی، اپنا گناہ لے کر بھی، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے گا جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ قتل کرنا سب سے بہت بڑا ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ اپنا گناہ بھی لیتا ہے اور مقتول کا بھی گناہ لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا، اتنا قتل ہوگا قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا قاتل تو اس لیے قتل کیا، مقتول اس لیے کہ مقتول بھی اس کی طاق میں تھا کہ مجھے موقع ملتا، اس کو موقع ملتا، یہ اس کو قتل کر دیتا، اس کو پہلے موقع مل گیا، تو جو ارادہ تن قتل کا لے کر چلے موقع نہ ملے تو وہ گناہ بندے کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے، کبھی کسی گناہ کا پختہ ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس خوش راضی کیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، سو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب بھائی کی لاش لے کر بیٹھا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا، پر کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو کھودتا تھا، کریدتا تھا زمین کو رید رہا تھا کوا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ یہ قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کے جسد کو چھپائے۔
یہ کوے نے آ کر بتلایا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر اب چھپا۔ جب دیکھا نا کہ میں تو ایک کوے سے بھی گزرا ہوں، اب کہنے لگا کالا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغرابی، میں تو اس بات سے بھی عاجز آ گیا کہ میں ہو جاؤں کم از کم اس کوے کی طرح ہی کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، فواریا اس کے اوپر مٹی ڈال سکوں، سوات اخی اپنے بھائی کی لاش پر، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ ندامت کرنے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ اور شرمندگی اس کو تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ میرے لیے یہ مقام کتنا زیادہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک پرندے نے آ کر، اللہ نے بھیجا تھا، یہاں سے پہلی قبر بن رہی ہے حابیل کی دنیا میں۔ یہ جو حبل ہے جس کو پوجا کرتے ہیں مکہ والے، اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ حبل کون ہے، لوگ کہتے ہیں بت ہے۔ حبل کوئی بت نہیں تھا، حبل یہ پیغمبر دادا حضرت حابیل تھے، جن کا نام بگڑتا بگڑتا کیا ہو گیا، حبل۔ اور آج بھی لوگ حبل کی منتیں مانتے ہیں، پر میں اس سے نہ مانو۔ حابیل دنیا کا پہلا مقتول ضرور ہے، لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس میں قربانی کا موقع ہے تو حضرت حابیل کا وہ فرمان کہ قربانی ہمیشہ اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کا تقوی ہو۔ اچھا جانور لے لیا لیکن مقصود پڑوسی کو جتلانا ہو، ساری قربانی کی۔ اچھا جانور لے لیا، اچھا کیا ہوتا ہے جانور لیے جاتے ہیں، ایک مسئلے کی وضاحت بس بات ختم کرتے ہیں کہ پوچھا جائے نا بھائی گھر میں کس نے قربانی کی ہے، تو آگے سے لوگ جواب دیتے ہیں بس سب کی طرف سے ہوگی، پورے گھر کی طرف سے قربانی ہم نے کر دی ہے۔ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے لیے قربانی کی جائے وہ نیت کرے قربانی۔ مثلا 3-4 بھائی گھر میں رہتے ہیں تو جس کی قربانی کرنی ہے بیوی کی ہے یا شوہر کی ہے، یہ بھی تعین ہو۔ بیوی کیا ہے تو بیوی کی نیت سے ذبح ہوگا، اگر بغیر نیت کے ذبح کر دیا گیا وہ صرف گوشت تو آپ نے لے لیا، قربانی نہیں ہوئی۔ تو قربانی بڑے تقوی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کے۔ اور دوسرا حسد والے گناہ سے بچیے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ قتل، دنیا میں سب سے زیادہ رشتہ داروں میں یہ جو جادو ٹونے یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں؟ حسد کی بنیاد پر۔ اور حضور نے فرمایا حسد نہ کیا کرو، ہاں رش کیا کرو۔ رش کس حسد کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ نے کرے یہ برباد ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، بھائی تجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے ملے نہ ملے بس یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے۔ رش کیا ہے؟ کسی کو اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا اچھا مال دیکھا، مکان دیکھا، اللہ نصیب کرے بھائی تو دعا دو اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یہ دعا ہے۔ کسی کو دینی نعمت دیکھی تو یہ رش کرنا جائز ہے۔ اور میرے نبی تو یہاں تک فرمایا، اور مال تھوڑی دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو مسکراتے ہوئے دیکھو نا تو اسے دعا کیا دیکھا اضحک اللہ سنکا، اللہ تجھے ایسے ہی مسکراتا رکھے، تو حسد ختم ہو جائے گا۔ آپس میں سلام کی ابتدا کرو اور میں حسد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل